ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر إن الحمد لله. ہم اپنی خوشی کا آغاز اپنے اللہ کی تعریف سے، اس کی کبریائی سے اور اس کی حمد و ثنا کے ساتھ ہم کرتے ہیں، جس اللہ نے ہمیں رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے سے ملاقات کی فرصت دی۔ ہم اس اللہ کی تعریف سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں جس اللہ نے شہر القرآن سے ہماری ملاقات کروائی۔ ہم اس اللہ کی تعریف کرتے ہیں جس اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، قرآن مجید پڑھنے کی، رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کرنے کی، لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی، تگ و دو کرنے کی جس اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ ان الحمدللہ، تمام تعریف میرے رب کے لیے ہے، اس میں میرے اور آپ کے کوئی کمال نہیں ہے۔ کسی کو روزہ رکھنے کی توفیق ملی ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق ملی ہے، قیام کرنے کی توفیق ملی ہے، لیلۃ القدر کو اہتمام کرنے کی توفیق ملی ہے، دعا کرنے کی توفیق ملی ہے، اپنے کٹے ہوئے رشتہ داروں سے جڑنے کی توفیق ملی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق ملی ہے۔ ان الحمدللہ، تمام تعریف میرے رب کے لیے ہے۔ نحمدہ، ہم رب کی نعمتوں پہ ہم رب کے شکر ادا کرتے ہیں۔ ونستعینہ، جس طرح رمضان میں اس کی توفیق سے ہم نے اپنے خالق کے ساتھ معاملات درست کرنے کی بھرپور کوشش کی، جس طرح رمضان المبارک میں ہم نے قرآن مجید سے ٹوٹے ہوئے رشتے ہم نے جوڑے، جس طرح روزے کے ساتھ ٹوٹے ہوئے رشتے ہم نے جوڑے، مسجد کے ساتھ ٹوٹے ہوئے رشتے ہم نے جوڑے ہیں۔ ونستعینہ، آنے والے دنوں میں، بقیہ دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں، بقیہ زندگی میں بھی اسی طرح زندگی گزارنے کی ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وَنَسْتَغْفِرُهُ، اللہ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے، اللہ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے، ہم رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کی اس طرح قدر نہیں کر سکے جس طرح قدر کا حق تھا، اللہ اس طرح ہم روزہ نہیں رکھ سکے جس طرح روزہ رکھنے کا حق تھا، اللہ اس طرح ہم کتاب اللہ سے جڑ نہیں سکے، جس طرح کتاب اللہ کو سمجھنے کی، کتاب اللہ پر عمل کرنے کا حق تھا، اللہ اس طرح ہم راتوں کو قیام نہیں کر سکے جس طرح قیام کرنے کا حق تھا۔ وَنَسْتَغْفِرُهُ، اللہ رمضان میں ہم سے جو کمی ہو گئی ہے، جو خطائیں ہوئی ہے، جو لغزشیں ہوئی ہے، جو غفلتیں ہوئی ہے، جو سستیاں ہوئی ہے، وَنَسْتَغْفِرُهُ، ہم اس اللہ سے استغفار کے متمنی ہیں۔ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی ہر اعمال کے اختتام پر میرے نبی رب سے استغفار مانگا کرتے تھے۔ ہم رمضان مبارک کی اختتام پر بھی اپنے اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، آنے والے دنوں کو رمضان المبارک جیسے
سب سے بڑی رکاوٹ ہماری نفس کی شرارتیں ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے۔ جو شرارتیں ہمیں اللہ سے دور کر دے، ہمیں رسول اللہ سے دور کر دے، کتاب اللہ سے دور کر دے، عباد اللہ سے دور کر دے، انفاق فی سبیل اللہ سے دور کر دے، حقوق العباد سے دور کر دے، ایسی شرارتوں سے ہم اپنے خالق و مالک کی پناہ چاہتے ہیں۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، رمضان میں چند دنوں کے لیے ہم انسان بنے تھے، رمضان کے بعد بھی ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں۔ اللہ موت تک صحیح معنوں میں مسلمان، صحیح معنوں میں جو مسلمان ہوتا ہے وہی صحیح معنوں میں انسان ہوتا ہے۔ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، بقیہ زندگی بھی رمضان کی طرح اپنے اللہ کے حق ادا کرتے ہوئے، رسول کے حق ادا کرتے ہوئے، کتاب اللہ کی حق ادا کرتے ہوئے، عباد اللہ کی حق ادا کرتے ہوئے، مساجد اللہ کی حق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت ہمیں درکار ہے، ہدایت کی ضرورت ہے، توفیق کی ضرورت ہے۔ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، اس مستقبل کے راہ عمل کے لیے جسے اللہ ہدایت دے، دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ بقیہ زندگی بھی رمضان کی طرح عبادتوں میں گزارنے کی اللہ مجھے، آپ کو، تمام مسلمان مردوں عورتوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جسے میرا رب گمراہ کر دے اسے رمضان جیسے مہینے میں بھی روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ملی، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، قیام کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ یاد رکھو توفیق اللہ صرف اسی کو دیتا ہے جس سے میرا رب محبت کرتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس سے میرا رب توفیق ہدایت چھین لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے توفیق اور ہدایت نہیں دے سکتی۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور روزہ رکھنے کے باوجود، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے باوجود، راتوں کو قیام کرنے کے باوجود ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، شوال کے مہینے میں بھی ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، روزہ بھی اسی لیے رکھا تھا، کتاب اللہ کی تلاوت بھی اسی لیے کی تھی۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میری زندگی کے مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، نماز بھی اس لیے پڑھی تھی، تلاوت بھی اس لیے کی تھی تاکہ رب کی توحید کی دعوت کو، رب کی توحید کے نعرے کو، رب کی کبریائی کے نعرے کو، وحدانیت کے نعرے کو دیا جائے، لوگوں تک اس توحید کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ہم عید کے اس اجتماع سے بابنگاہ یہ اعلان کرتے ہیں، کائنات کے لوگوں، تمہارے خالق، تمہارے مالک، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، غوث الاعظم، داتا، دستگیر صرف میرا رب ہے، میرے رب کی کبریائی تسلیم کرو۔ نماز ہمیں اس کام کے لیے تیار کرتی ہے، کتاب اللہ کی تلاوت ہمیں اس دعوت کے لیے کھڑی کرتی ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ہم جہاں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، رب کی ربوبیت کی دعوت دیتے ہیں، رب کی الوہیت کی دعوت دیتے ہیں، رب کی اسماء و صفات کی دعوت دیتے ہیں، وہاں ہم اس بات کی بھی دعوت دیتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا رسول اور نبی ہے۔ جب بات رسول اللہ کی بات آئے گی، تمام باتوں کو دیوار کے ساتھ ماری جائے گی، رسول اللہ کی بات کو ہر
صورت میں رسول اللہ کی بات کو ترجیحی بنیادوں پہ لیا جائے گا۔ کیا خیال عزم کرتے ہیں عید کے اس اجتماع سے؟ انشاءاللہ ہم امتی رسول کے ہیں، جس رسول کے ہاتھوں ہم نے حوض کوثر سے جام کوثر پینا ہے، اس رسول کی سنت کو، اس کی سیرت کو، اس کی ثقافت کو، اس کی تعلیمات کو عام کریں گے انشاءاللہ۔ واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ایمان کی بنیاد پہ روزہ رکھنے والوں، قرآن پڑھنے والوں، صدقات و خیرات دینے والوں، عید کی نماز پڑھنے والوں، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا، جن کاموں سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا، اس کا نام تقویٰ ہے، اور اسی فارمیٹ کے اندر رہتے ہوئے پوری زندگی گزارو۔ کب تک؟ موت تک۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، لوگوں سے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ لوگوں اپنی اصلیت کی طرف دیکھو، اس اللہ نے ایک انسان سے تمہیں پیدا کیا، اسی انسان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں کے ملاپ سے اللہ رب العالمین نے بہت سے مردوں کو، بہت سی عورتوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اللہ کے تقوی، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ رشتہ داریوں کا بھی خیال رکھو۔ آج کے دن ہم رشتہ داروں کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو ناک کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، لیکن قبروں پہ جاتے ہیں۔ یاد رکھو، عید کے دن قبروں پہ جانا میرے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ آپ قبروں پہ ضرور جائیے، رسول اللہ فرماتے ہیں كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة۔ قبروں کی زیارت کیا کرو، وہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی، لیکن ایک دن کو مخصوص کرنا، اس دن جانا ہے، اس دن کو دین سمجھنا ہے، میرے نبی کی شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی طرح ہم ایک اور غلط کام کرتے ہیں، اگر آپ مہینہ پہلے، 10 مہینہ پہلے اگر کسی کے پاس، کسی کے ہاں فوتی ہوئی ہے، تو سب ان کے ہاں تعزیت کے لیے جاتے ہیں، ان کے زخموں پہ نمک چھڑکانے کے لیے جاتے ہیں۔ لوگوں کی عید خراب نہ کرو، خوشی کا دن ہے، خوشی مناؤ، لوگوں کو خوشی منانے دو، لوگوں کے زخموں پہ نمک نہ چھڑکاؤ۔ یہ رسول اللہ کی شریعت میں سے نہیں ہے۔ تساءلون به والارحام، قبرستان میں جانے والوں، زندہ لوگوں کے گھروں میں جاؤ، جن سے تم کٹے ہوئے ہیں، جو تمہارے ننیال کے رشتہ دار ہے، ددیال کے رشتہ دار ہے، خونی رشتہ دار ہے، سسرالی رشتہ دار ہے۔ خوشی کے دن ان کو منانے کے دن ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے اڑوس پڑوس میں رہنے والے فقیر، غریب، مسکین، پردیسی، ان کا بھی خیال رکھو۔ تساءلون به والارحام، جس اللہ کے نام پہ تم مانگتے بھی ہو، والارحام، اللہ فرماتے ہیں صلہ رحمی کا خیال رکھو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یاد رکھو اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان کی بنیاد پہ روزہ رکھنے والوں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے آنے والوں، وقولوا قولا سدیدا، عزم کر کے نکلو، آج کے بعد جو بھی بات کریں گے قول سدید ہی کریں گے، صاف ستھری بات ہی کریں گے۔ ہماری زبان سے غیبت، چغلی، لگائی بجائی کے کام ہم زبان سے نہیں لیں گے۔ ہم زبان سے لوگوں کو ملانے کی باتیں، لوگوں کی رہنمائی کی باتیں، لوگوں کے لیے خیر کی باتیں ہم کریں گے۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، قول سدید تم اختیار کرو۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، قول سدید کو تم اختیار کرو، تمہارے معاملات میں درست کروں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی اس ایک عمل کی برکت سے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا،
جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتا ہے اسے دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی، بلکہ بہت بڑی کامیابی اسے مل گئی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی ان خوش نصیبوں کی جماعت میں شامل فرمائے۔ آمین۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ عید پڑھنے والوں یہ اصول طے کر لو، دنیا میں سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بابوں کے طریقوں کو، اماموں کی طریقوں کو ترک کرتے ہوئے کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ کو مقدم رکھو۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها۔ سب سے بدترین کام دین کے نام پر، عبادت کے نام پہ، رضا الہی کے نام پہ جو نئی باتیں جو ہم بناتے ہیں نا، یہ سب سے بدترین کام ہے۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر نئی بات گمراہی ہے اور ہر گمراہی اس گمراہ کو جہنم تک لے کر جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عید شریعت مطہرہ کے روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عید مناتے ہوئے بے حیائی کے کاموں سے، فاحشی کے کاموں سے اور یعنی کے کاموں سے، بد نظری سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے عید منائیے۔ اللہ رب العالمین ہمارا قیام بھی، اللہ رب العالمین ہماری نماز بھی، ہماری تلاوتیں بھی اللہ قبول و منظور فرمائیں۔ اللہ ہم میں سے جتنے افراد ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں عقیدہ توحید پر دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ اگر وہ نیکوکار تھے اللہ ان کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے، اگر وہ خطا کار تھے اللہ ان سے عفو درگزر فرمائے۔ اور ہم میں سے جو لوگ زندہ ہیں، جن کے والدین زندہ ہے، اللہ ہمارے والدین کو اللہ ایمان، صحت، سلامتی والی اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جن کے فوت ہو چکے ہیں ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، عقیدہ توحید پر اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بقیہ زندگی کتاب اللہ کے ساتھ، سنت رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں تیری توفیق سے ہم کر سکے ہیں، اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے تمام بیماروں کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اس مسجد کے بانی اور اس مسجد کی تعمیر میں جن جن افراد نے حصہ لیا ہے، اللہ سب کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ساتھیوں، ہماری تو خواہش تھی اوپر والی مسجد بھی بر وقت مکمل ہو، تاکہ ہم اللہ کے مہمانوں کو اسی طرح جس طرح آپ لوگوں کی ہم میزبانی کرتے ہیں، اوپر نماز پڑھنے والوں کی ہم اسی طرح میزبانی کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کو یہی منظور تھا، ہم اس اسٹیج تک نہیں پہنچا سکے۔ اس مبارک گھڑی میں ہم اپنے اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر سچی بات یہ ہے، کسی سے میں نے اس معاملے میں کوئی ڈسکس نہیں کی ہے مسجد کے کسی انتظامیہ کے ساتھ۔ اس مسجد کو تعمیر کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کو ایک فاؤنڈیشن دیا ہے، اس فاؤنڈیشن کو آگے لے کے جانا یہ ہم تمام نمازیوں کی ذمہ داری ہے۔ دعا بھی کرے اللہ رب العالمین ہمارے لیے وہ وسائل مہیا فرمائے جس سے ہم اپنے ادھورا کام مکمل کر سکے، تاکہ اللہ کے دین کے مہمانوں کو ہم اسی طرح عزت دے سکے جس طرح اس حال میں بیٹھے ہوئے افراد کے لیے ہم دے سکے ہیں۔ تو اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اس معاملے میں بھی ساتھیوں نے غور و خوض بھی کرنا ہے، یہ میرا اپنے ذاتی رائے ہے۔ اسی طرح سال بھر ہمارے ساتھ بے لوث
इस मस्जिद की तामीर और तरक्की में काम करने वाले, मैं उन तमाम साथियों के लिए भी दुआ गो हो, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह की तौफीक से, उसके फज़ल से तहदीस नेमत के तौर पे मैं बयान करता हूँ, हमारे जो साथी है, हमारे जो दोस्त है, हम किसी के नाम, जब से हमने ये काम शुरू किया है, हमने स्टेज से किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि उनके बारे में हमारा हुस्न ज़न ये है, उन्होंने जहाँ पे नाम लिखवाना था वहाँ पे नाम लिख चुके हैं। हम दुआ गो है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अमल को उनके लिए तोचे आखिरत भी बनाए। अल्लाह उनके लिए, हमारे लिए उस दिन के लिए महफूज फरमाए जिस दिन एक एक नेकी के लिए हम तरस रहे हैं। तो हम दुआ भी करते हैं, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख्दुरिश शिर्क वल मुशरिकीन। हम मुल्क पाकिस्तान के लिए, रियासती इदारों के लिए, मुल्क के मुहाफिज़ीन के लिए भी हम दुआ करते हैं और हम आलम इस्लाम के लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा जअल हाज़ल बलद आमिना मुत्मइन्ना रख़ाअन सख़ाअन व साइर बिलाद मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा आमिन्ना फी औतानिना व अस्लिह अइम्मतना व उलाति उमूरिना। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख्दुरिश शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदा'द-दीन वजअल हाज़ल बलद आमिना मुत्मइन्ना रख़ाअन सख़ाअन व साइर बिलाद मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा मन अरादना व अराद बिलादना सुअन फअशग़िलहुम फी नुफूसिहिम वरुद्द कैदहुम फी नुहूरिहिम वजअल तदबीरहुम तदबीरन अलैहिम या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना अल-मुस्तज़अफ़ीन मिन अल-मुस्लिमीन फी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम फी फ़लस्तीन। अल्लाहुम्मा थब्बित अक़दामहुम, अल्लाहुम्मा सद्दिद रमयहुम, अल्लाहुम्मा अंज़िल सकीनता फी क़ुलूबिहिम, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़हुम मिन बैनि अयदीहिम वमिन खल्फिहिम वअन अयमानिहिम वअन शमाइलिहिम वमिन फ़ौक़ि रूसिहिम वमिन तहति अर्जुलिहिम। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़हुम कमा तहफ़ज़ु बिहि इबादक अस्सालिहीन। اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم جازنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت في قوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا. وصلى الله وسلم على नबीना محمد وعلى آله وصحبه अजमईन। मैं अपनी तरफ से और जुमला मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से आप तमाम अहबाब को तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहुल अमाल। कुल्लु आमिन व अंतुम बिखैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबीना मुहम्मद।